چوتھی اور آخری ذمہ داری پیغمبر کریم کی جو اس آیت میں بیان فرمائی ہے وہ کیا ہے؟ والحکمہ ویعلمہم الکتاب والحکمہ، پیغمبر کریم قرآن کریم کی تعلیم دیں گے اور حکمت سکھائیں گے۔ اس حکمت سے حکیم کی دکان مراد نہیں ہے، یا حکمت والی دوائیاں مراد نہیں ہیں، اس حکمت سے مراد حکمت و دانائی و حدیث ہے۔ دانائی سکھائیں گے۔ حکمت کا معنی جو مفسرین کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حلال جانے اور عمل کرے، حرام کردہ چیزوں کو حرام جانے اور اس کے مطابق عمل کرے، یہ حکمت ہے، یہ حکمت ہے۔ اس سے مراد پیغمبر کی حدیث بھی ہو سکتی ہے اور پیغمبر کی حدیث سے ماخوذ فقہ بھی ہو سکتی ہے۔ کیسے؟ خود قرآن کریم کی تشریح کرتا ہے۔ القرآن یفسر بعضہ بعضا، یہ رسالت مآب کا فرمان کنز العمال میں موجود ہے کہ قرآن کا ایک حصہ دوسرے حصے کی تشریح کرتا ہے۔ یہ اصول بات میں ہے، حدیث کے الفاظ پہلے ہیں۔ سورت نمبر 3 سورت آل عمران آیت نمبر 114، وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ کیا فرمایا؟ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اللہ نے آپ پر قرآن بھی اتارا ہے اور حدیث بھی اتاری ہے۔ حکمت بھی آسمان سے آئی ہے، حدیث آسمان سے آئی ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، قرآن بھی اور حدیث بھی دونوں آسمان سے آئی ہیں۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، اور یہ قرآن حدیث اتار کے اللہ نے آپ کو ان علوم سے روشناس کرایا ہے جو اس سے پہلے آپ اس سے ناواقف تھے۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور اے پیغمبر آپ پر اللہ کا یہ بہت بڑا فضل ہے۔ اس آیت میں قرآن کے اترنے کے ساتھ حدیث کے بھی نازل ہونے کی بات ہے، تو حدیث بھی آسمان سے آئی، یہ بات یاد رکھیں۔ فرق یہ ہے کہ قرآن بطور وحی ہے، حدیث بطور فرمان پیغمبر ہے، بس ایک ہی فرق۔ ورنہ حدیث کی بہت بڑی ویلیو ہے میرے دوستو، حدیث کی کتنی ویلیو ہے، حدیث کی کتنی تشریحات ہیں، اور احادیث پاک کے بارے میں کتنے معاملات ہیں۔ میں اس بارے میں آپ کی خدمت میں ایک دو باتیں کرتا ہوں تاکہ آپ سمجھ پائیں۔ آپ مجھے بتائیں، ہم نماز میں قرآن پڑھتے ہیں یا حدیث؟ ہم نماز میں حدیث نہیں پڑھتے؟ انا للہ و انا الیہ، ہم نماز میں حدیث نہیں پڑھتے، ہم نماز شروع حدیث سے کرتے۔ تو سبحانک اللہم کیا ہے؟ کس بارے میں ہے؟ یہ آپ کو کس نے کہا ہم نماز میں قرآن پڑھتے ہیں؟ ہم قرآن سے زیادہ حدیثیں پڑھتے ہیں نماز میں گنواؤں؟ میرے خیال میں 1 درجن حدیث ہیں جو عام بندہ نماز میں پڑھتا ہے۔ آؤ ذرا گنتے ہیں، بسم اللہ، آپ شمار کرتے جانا، میرے خیال میں 1 درجن بنتا ہے، میں امیجن کر کے کہہ رہا ہوں۔ ہم نماز میں ثنا پڑھتے ہیں، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، پورے قرآن کریم میں ہے کہیں؟ حضرت حافظ عبدالقیوم صاحب دامت برکاتہم بیٹھے ہیں، حافظ صاحب یہ قرآن میں ہے؟ اب بتاؤ، یہ سارے حافظ کہہ رہے ہیں قرآن میں نہیں ہے، تو یہ تو حدیث میں ہے۔ آپ کہتے ہیں ہم نماز میں حدیث نہیں پڑھتے، ایسا تو تھنوں حدیث پڑھتے ہیں نماز، ہم تو شروع نماز کو حدیث سے کرتے ہیں، آپ کو کس نے کہا ہم حدیث نہیں پڑھتے؟ میں آگے گنواتا ہوں، ٹھیک ہو گیا؟ 1 حدیث۔ نمبر 2، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ حدیث ہے۔ قرآن میں فاستعذ باللہ ہے، اعوذ باللہ نہیں ہے۔ قرآن کریم میں تعوذ کا حکم ہے، تعوذ کے لفظ نہیں ہے، تو یہ اعوذ باللہ دوسری حدیث۔ کتنی ہو گئی؟ 2۔ آگے چلیں، چلو بسم اللہ قرآن کی آیت ہے، انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ آیت ہے سورۃ فاتحہ قرآن کریم ہے، جو ہم آمین کہتے ہیں۔ رسالت مآب علیہ السلام کی حدیث ہے، وَإِذَا قَالَ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ فَقُولُوا آمین، فرمایا جب امام سورۃ فاتحہ پوری کر لے تو تم نے آمین کہنا ہے۔ پتہ چلا سورۃ فاتحہ امام پڑھے گا، مقتدی صرف آمین کہے گا، ذہن میں رکھیں۔ تو یہ جو حدیث ہے صحیح مسلم کی کہ آپ نے آمین کہنا ہے، آمین پورے قرآن میں ہے۔ حضرت حافظ عبدالمجید صاحب دامت برکاتہم تشریف فرمائے، حضرت حافظ صاحب کو اللہ پاک نے قرآن کریم سے یوں جوڑا ہے، مجھے حضرت قاری عبداللطیف صاحب فرماتے تھے کہ میرے بچپن میں حافظ صاحب کی ماشاءاللہ منزل تگڑی ہوتی تھی اور حضرت حافظ صاحب قرآن کریم پڑھتے تھے۔ حافظ صاحب آپ کے سامنے ہیں، پوچھ لیجئے کہ آمین قرآن میں ہے کہیں؟ آمین حدیث ہے۔ کتنی حدیثیں ہو گئیں؟ 3۔ آگے چلیے، یہ جو ہم سبحان ربی العظیم و بحمدہ پڑھتے ہیں، قرآن کریم میں کہاں ہے؟ کتنی ہو گئی؟ سمع اللہ لمن حمدہ امام کہتا ہے، یہ قرآن میں ہے؟ کتنی ہو گئی؟ ربنا لک الحمد مقتدی کہتے ہیں، یہ قرآن میں ہے؟
کتنی ہو گئی؟ 6۔ آگے چلیے، یہ جو ہم 2 سجدے دیتے ہیں، یہ سبحان ربی الاعلی وبحمدہ کہیں بھی ٹھیک ہے، نہ کہیں نماز ہوتی ہے، سنت میں یہ بھی شامل ہے۔ تو یہ بتائیے کہاں ہے، کس پارے میں ہے؟ کتنی ہو گئی؟ یہ جو 2 سجدوں کے درمیان حدیث میں رب اغفر لی ورحمنی کہو، مستحب ہے، آپ کہہ سکتے ہیں، نہ کہیں نماز ہوتی ہے، کتنی ہو گئی؟ التحیات للہ والصلوات، یہ جو ہم التحیات پڑھتے ہیں یہ کس پارے میں ہے؟ پوری التحیات قرآن میں نہیں ہے، یہ کہاں ہے؟ حدیث پاک میں ہے۔ کتنی ہو گئی؟ 9۔ آگے یہ درود پاک پڑھتے ہیں، قرآن کریم سورت نمبر 33 سورت احزاب آیت نمبر 45 میں صلو علیہ وسلم تسلیما، حکم درود موجود ہے، درود کے الفاظ نہیں ہیں، درود کے الفاظ حدیث میں ہیں، اللہم صلی علی اللہم بارک۔ کتنے ہو گئے؟ کتنے ہو گئے؟ 10۔ ربی جلنی پڑھتے ہیں، چلو یہ تو قرآن کریم ہے، لیکن اللہم انی ظلمت نفسی یہ بھی ثابت ہے، ظلمن کثیرہ والی، یہ قرآن کریم نہیں ہے، یہ حدیث پاک ہے۔ چلو آپ ربی جلنی پڑھتے ہیں، قرآن ہو گیا۔ 10 حدیثیں، 2 طرف ہم سلام پھیرتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، 10 اور 2 12، یہ حدیث پاک ہے یا نہیں ہے؟ حدیث ہے۔ تو 12 کو 1 درجن کہتے ہیں، 1 درجن حدیثیں تو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، کیویں 100 کے 12 پڑھ کر گن لیتے میں تو 1 درجن۔ تو اللہ کے بندے، ہم قرآن کریم سے زیادہ حدیث پڑھتے ہیں نماز میں، یہ ہمیں کس نے کام قرآن پڑھتے ہیں؟ قرآن تو صرف الحمدللہ اور سورت ہے، باقی ساری پیغمبر کی حدیثیں ہیں۔ یہ دیکھو والحکمہ، اس طرح اللہ نے قرآن بھی اتارا ہے اور حضور کی حدیث بھی اتاری۔ حدیث کا بڑا مقام ہے۔ شمس المفسرین علامہ شمس الحق افغانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اللہ اس کی قبر پہ کروڑوں اربوں رحمتیں نازل فرماتے ہیں کہ حدیث پاک کی اتنی حیثیت ہے، سنیں ذرا اس جملے کو دل تک راستہ دینا، کہ حدیث پاک کی اتنی حیثیت ہے کہ کوئی دشمن خدا صرف حدیث کا انکار کرے تو اللہ فرعون بنا دے گا۔ کہ دلیل، کہ خود فرعون کو دیکھ لو، جب یہ غرق ہوا تھا ابھی تورات اللہ کی کتاب نہیں اتری تھی، فرعون کیوں غرق ہوا؟ اس نے تورات کو تو دیکھا ہی نہیں تھا، یہ قرآن تورات کو دیکھتا، اللہ کی کتاب دیکھتا، انکار کرتا، پھر غرق ہوتا تو بات بنتی، ابھی تو تورات اتری نہیں ہے، فرعون غرق ہوا ہے موسیٰ علیہ السلام کے حدیث کے انکار کی وجہ سے۔ تو اندازہ لگے حدیث کی کتنی ویلیو ہے۔ تو کوئی حدیث کا انکار کر دے فرعون بن جائے گا، تو حدیث بہت بڑی چیز ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، فرمایا چوتھی ذمہ داری پیغمبر کی، صحابہ کرام کو احادیث پاک سمجھانا، احادیث پاک سنانا، احادیث پاک بتانا، احادیث کے مطابق عمل کرنا اور کرانا۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا